پاکستان کے عوام تک تو بات پہنچنے نہیں دیتے، ان بیچاروں کو یہ پاگل بنا رہے ہیں، ہم نہیں بنا رہے. اگر ہم نے پاگل بنانا ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے کہ 74 کی کارروائی شائع کرو. اس میں ان کی بات بھی پوری ہو گئی، بلکہ زیادہ انہیں کی بات ہوئی. 14 دن جو انہوں نے بحثی شروع کی ہے احمدیت کے خلاف، الزامات کی چھان بین کر کے ان کے خلاصے نکالے. ہزاروں الزامات میں سے غالباً 250 یا اس سے زیادہ تھے جو انہوں نے چوٹی کے الزام نکالے. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو سامنے بٹھا کر، میں بھی ساتھ آجزانہ بیٹھا ہوتا تھا، اور ان دن رات حملے کیے اور اسلام احمدیت کے خلاف گندگی زبان استعمال کی. اس کا جو جواب آپ نے دیا، اس سے اسمبلی کی کیا کیفیت ہوئی؟ کیا انہوں نے منصفانہ اس وقت تاثر لیا؟ اگر ویڈیو ہوتی شاید ہو، وہ ان کو دکھانی چاہیے پاکستان ٹیلی ویژن پر. اگر یہ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو سارے عالم اسلام کو اس ویڈیو کے ترجمے کر کر کے ویڈیو بھیجنی چاہیے کہ دیکھو ہم نے یہ الزام لگایا تھا اور یہ بودا جواب دیا ہے. اس کی بجائے بھٹو صاحب ان کو ڈرایا کرتے تھے، کہتے مولانا سیدھے رستے پر آ جائیں ورنہ میں وہ شائع کروا دوں گا. وہ کارروائی باہر نکل آئے گی. اور یہ صرف ہیں کہ واپس آئے تھے کہ سب کچھ موضوع یہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہاں جس طرح میں ان کا کچھا چٹا کھول رہا ہوں، ان کا کچھا چٹا چھٹا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کھولا ہوا تھا. ہر الزام کے جواب میں بتایا تھا کہ تم یہ ہو، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہو، پہلے سنبھل جاؤ، پھر ہمیں بتاؤ ہم تم سے مختلف کیسے ہیں. اور وہ اگر چھپتا تو ان مولویوں کی ساری کرتوت کھل جاتی سارے پاکستان پر. اس سے گھبراتے تھے، سوال ہی نہیں، ہم نہیں چھپنے دیں گے. اب دیکھو کیا کیا تم نے، اور اللہ نے کیا کیا. اب ساری دنیا کو ساری باتیں سناؤں گا میں جو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے تمہارے ایوان میں سنائی تھی، اور وہ اس سے بھی اور زیادہ. بہت سے پہلو تھے جو اس وقت نظر انداز ہو گئے وقت کی کمی کی وجہ سے. بعض اگر روک دیا کرتے تھے کہ اب بس کافی ہو گئی، اب میرا ہاتھ روکو، دیکھو میں سناؤں گا، خوب سناؤں گا، ساری دنیا کو بتاؤں گا. اور بار بار یہ کیسٹس لیں گی، آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی سنے گا تم میں سے. بس اب جہاد کو ٹریڈیشن ٹنا کے خلاف استعمال کرو، جس کے خلاف جس طرف رخ کرنا کر لو. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس آواز کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ کے فضل کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے، پھیلتی چلی جائے گی، اور ساری دنیا میں ریکارڈ ہو رہی ہے. پاکستان میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے اس میں. اگر کہ چند احمدی بیچاروں کے ڈش ٹائنے توڑ دو گے تو اللہ سے اس کی جزا پاؤ گے. وہ کیا جزا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں چکنا چور کر دے. ان معصوموں کے دل توڑنے والوں کو خدا پھر یہی کیا کرتا ہے کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے جو معصوم لوگوں کے دل توڑتے ہیں. مگر یہ میں نہیں چاہتا. میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، عقل دے، سمجھ دے، اللہ تمہیں عذاب سے بچائے. میری تو یہ دعا ہے. مگر تم زندگی کے فتوے جاری کرنے میں جو شعر ہو رہے تھے، اب سن تو لو کہ زندگی کون کون ہے. عالم اسلام میں ثابت شدہ زندگی اول نمبر پہ حضرت امام ابو حنیفہ. سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں جس بزرگ پاک پر فتویٰ زندگی کا دیا گیا وہ حضرت ابو حنیفہ ہیں. ابو حنیفہ کا طریق سری خلاف قرآن ہے. ابو حنیفہ باغی تھا، بغاوت ہی میں مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ابو حنیفہ کی تاریخ ولادت سگ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سگ لفظ کتے کو کہتے ہیں سگ. انہوں نے کہا کہ ان کی ولادت کی تاریخ دیکھنی ہو تو لفظ سگ میں ہے. اب لفظ خنزیر میں بھی بے شمار لوگوں کی، بزرگوں کی تاریخ ولادت ہوگی. لفظ کتا میں ہوگی. ہر سال لوگ پیدا ہو ہی رہے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے بزرگ بھی پیدا ہوتے ہیں. کیسی جاہلانہ بات ہے. اور کہتے ہیں ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں میں رذیل اور منحوس نہیں گزرا. حالانکہ تمام مفتیان دین میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو نصیب ہوا تو امام ابو حنیفہ کو نصیب ہوا ہے. اتنی وسیع تعداد میں مسلمانوں نے کسی کے فتووں کے سامنے سر نہیں جھکایا.
اور اس کثرت کے ساتھ کسی اور بزرگ مفتی کی عزت نہیں ہوئی جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کی ہوئی ہے. ان کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک زندیق تھے اور یہ سب کچھ تھے. حضرت محمد الفقی وفات قبل 193 ہجری، یہ بھی ابتدائی ہیں. موجم المؤلفین مؤلفہ عمر رضا کہالہ مطبوعہ دمشق میں لکھا ہے. یہ ان کے لکھا ہے ان کے مراتب بیان کرنے کے بعد کہ ادیب تھے، فقیہ تھے، کاتب تھے، خطیب تھے، متکلم تھے، فقیہ بزرگ تھے. برامکھا ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے. آپ پر بھی زندیق ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. وکانہ یرما بالزندقۃ جلد 11 صفحہ 167. اب بتائیں زندیقوں کی لسٹیں تیار کرنی شروع کریں. یہ کہتے ہیں احمدی ہیں صرف زندیق، اب اور بھی زندیق دیکھ لو. حضرت ذوالنون مصری چوٹی کے بزرگ محبوبان الہی میں شمار ہوتا تھا. ان کے متعلق حضرت امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں وَشَيَّعُوا ذَنُّونِ الْمِصْرِيَّ مِن مِصْرَ إِلَى بغداد مقیدا مغلولا وسافر معه اہل مصر یشهدون علیہ بالزندقۃ. الیواقیت والجواہر جلد اول صفحہ 14 کہ ذوالنون مصری کو مصر سے بغداد اس طرح لے جایا گیا کہ زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں. اس طرح آج کل احمدیوں کو زنجیریں پہنا کر شہر میں پھرایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. کہتے ہیں پابا زنجیر ان کو لے جایا گیا. آپ کے ساتھ اہل مصر تھے جو ان کو زندیق قرار دیتے تھے تاکہ وہ وہاں جائیں وہاں بھی گواہی دیں. حضرت احمد راوندی ولادت 205 ہجری وفات 298 ہجری. علامہ عمر رضا کوحالہ لکھتے ہیں حضرت احمد بن یحییٰ بن اسحاق بغدادی المعروف راوندی عالم و متکلم تھے. آپ پر الحاد، کفر اور زندقہ کا الزام لگایا گیا. موجم المؤلفین جلد اول صفحہ 200. حضرت ابن حنان رحمۃ اللہ علیہ وفات 297 ہجری. حضرت ابن حنان عالم ربانی بھی زندیق قرار دیے گئے. یہ حوالہ ہے ہفت روزہ خورشید سندیلہ 25 فروری 1938 صفحہ 6. منصور حلاج کو سولی پر چڑھایا گیا اور اس کے علاوہ لکھا ہے اس سالک کو کتاب و سنت کی روح سے کافر و زندیق کہا گیا. بس کتاب و سنت کی روح سے تم لوگ جس کو چاہو جو چاہو قرار دے دو اور دیتے چلے آئے ہو. آج مسلمانوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو کہ صرف یہی ہم نے چن کے زندیق نکالے ہیں جن کی تاریخ زندگیوں سے بھری پڑی ہو. جو اس مسلک کے قائل ہوں ان کو بزرگ تسلیم کرتے ہوں جن کو نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ نہایت گندی زبان کا نشانہ بنایا گیا ہے. غلیظ زبان جن کی تاریخ پیدائشیں گندی گندی نکالی گئی ہیں ان کو زندیق قرار دیا گیا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے ان کی باری آ گئی. ولادت 450 ہجری وفات 505. الغزالی مؤلفہ علامہ شبلی نعمانی. ان کے متعلق کہتے ہیں اس کے ساتھ امام صاحب کی اور تصنیفات کے مطالب بھی الٹ پلٹ کر بیان کیے اور دعویٰ کیا کہ غزالی کے عقائد زندیقانہ اور ملحدانہ ہیں. عمومی میں بیٹھے ہوں گے مولوی صاحب شاید ہمارا لوگوں کو تو روکتے ہیں، آپ چھپ چھپ کے دیکھتے بھی ہیں. اگر بیٹھے ہوں تو زندیقوں کی فہرست اپنی تیار کرنا شروع کر دیں. اگلی کتاب میں غلطی ہو گئی ہوگی آپ سے کوئی حرج نہیں، اگلی کتاب میں اصلاح کر لینا. حضرت اپنے امام ابو حنیفہ، امام غزالی وغیرہ ان کے بغیر تو پھر وہ فہرست سجے گی نہیں نا. اتنے بڑے بڑے مراتب والے بزرگ اس فہرست سے فارغ خارج کرا دیے جائیں تو جائز نہیں لگتا آپ کے نزدیک. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بلاد مغرب کے رہنے والے مشائخ کبار میں سے تھے. آپ پر بھی زندقہ کا الزام لگایا گیا. الیواقیت والجواہر جلد 9 صفحہ 12.